حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کی ایک بے مثال شخصیت اور تاریخ انسانی کے ایک نایاب رہبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اسلام لانے کے لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں ان کو دنیا کے سب سے با اثر لوگوں میں 51ویں نمبر پر رکھا، اور جن کے مشورے کو پیغمبر بھی عموماً رد نہیں کرتے تھے۔ ان کی بصیرت اور زندگی کے ایک ایک پہلو آج بھی امت مسلمہ کے لیے روشن چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا ایک نوجوان جھک کر کمزور اور لاغر کی طرح چلتا ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس نوجوان کو بلایا، پوچھا کہ تم بیمار ہو؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا کوئی تکلیف ہے؟ بولا کچھ نہیں۔ تو پھر غضبناک ہوتے ہوئے بولے اگر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر اس طرح مسکین اور کمزور کی طرح کیوں چل رہے ہو؟ سیدھا باوقار چال چلو ورنہ پیٹھ پر ماروں گا۔ یوں مسکین کی طرح چل کر تم اسلام اور مسلمانوں کی بے عزتی کے سبب نہ بنو۔ کیا اسلام کمزور ہے؟ کیا مسلمان مسکین ہیں؟ ایسا کوئی کام نہیں کرو جو قوم کی بے عزتی کا سبب بنے۔ جب مسلمان دنیا کی دوسری قوموں سے ذرا بھی کمزور نہیں تھے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کتنی حساسیت اور غیرت سے بھرا تھا۔ آج جب کہ ساری دنیا کے مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے بہت پست حال ہیں، بلکہ پوری طرح ان کی بنائی ہوئی چیزوں پر منحصر ہیں، ایسی خودداری اور غیرت کی بات کرنے والے کہیں نظر نہیں آتے۔ دن رات دین اور اسلام کی باتیں کرنے والے نہ جانے کس دنیا میں کھوئے ہوئے الگ ہی طرح سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ دنیا کے عظیم ترین ریفارمر، حکیم، دانا اور حاکم حضرت عمر بن خطاب کی جیسی بصیرت کہاں کھو گئی ہے؟ اس کی بات کرنے والا کہیں نظر نہیں آتا۔ دن رات عبادت کی اہمیت بتانے والوں کی نگاہ میں قوم کی عزت اور وقار کا خیال ہی نہیں۔ پل پل دوسری قوموں کی معاشی اور ترقیاتی غلامی کی ذلت کا احساس کسی کو نہیں۔ پوری قوم کے جھک کر چلنے کی کسک کسی میں نہیں۔ آخر ایک نوجوان کے جھک کر چلنے کو قوم کی پستی سے منسوب کرنے والے حضرت عمر کا دن رات دوسری قوموں کی بنائی چیزوں کا استعمال کرنے پر کیا حال ہوتا؟ وہ کن کن کو درے مارنے کی بات کرتے، کس کس کی سرزنش کرتے؟ بس تصور کیجئے اس بے حسی اور بے غیرتی پر ان کا کیا حال ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان دنیا میں اچھے کام کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ دوسروں کی بھی قدر کرنے والے بہترین قوم کے لوگ آج اپنی قدر کرنا بھی بھول گئے۔ دن رات دوسری قوموں کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے کرتے ان کا احساس بھی جاتا رہا۔ ان کو احساس خودداری، غیرت اور عزت نفس کے واقعات سے بھری حضرت عمر کی زندگی بھی پڑھنے کا وقت نہیں۔ دوسروں کی ریڈی میڈ چیزیں استعمال کرنے کی عادی قوم کو اپنی چیزوں اور ان کی ندرت کا احساس کہاں؟ آج عمر کے بنائے ہوئے ہزاروں طریقوں پر دوسری قوم عمل پیرا ہیں، اور جس قوم کے لیے وہ عملی نمونہ ہیں، وہ غیرت، عزت، ترقی، خودداری کو چھوڑ کر دین کے نام پر نہ جانے کن کن خرافاتوں میں مبتلا ہے۔ نہ قوم اپنے حصار سے نکلنا چاہتی ہے اور نہ ہی رہبران ملت انہیں جگانا چاہتے ہیں۔ شاید دونوں کی تسکین نفس کے لیے یہی بہتر ہے۔ شاید معمولی دینی کام جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو، لیکن یہ کافی نہیں خودداری سے جینے کے واسطے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے جینے والی قوم راستے کی ہمواری اور رکاوٹوں سے بیگانہ اپنی ہی دھن میں بڑھتی جا رہی ہے، جیسے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب اور ان کے حل سے اسے کوئی مطلب ہی نہیں۔ خیر ان کے اس حال پر بھی ان کا کیا، جو تعلیم اور ٹیکنالوجی کی جنگ ہارنے کے ساتھ ساتھ غیرت اور حس بھی کھو چکے ہیں۔ ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں اے قوم کے سردار، جس نے قوم کو عزت سے جینا سکھایا، عبادت کا وسیع مفہوم بتایا۔ آج عمر دوبارہ نہیں آ سکتے۔ یا اللہ ان کی غیرت، خودداری اور حساسیت ہی عطا کر دے اس قوم کو، ورنہ نہ جانے کیسی کیسی ذلت کو گوارا کرتے ہوئے بھی لوگ مرنے ہی کو جینا سمجھتے رہیں گے، اور اسلام کے ایک چھوٹے سے حصے کو پکڑ کر اسے ہی پورا اسلام سمجھتے رہیں گے۔
اگر کوئی قوم اپنی وراثت کو بھی ٹھیک سے نہیں سنبھال سکی تو اس سے بہت کچھ توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک بار احساس ذمہ داری، خودداری اور حساسیت جاگ جائے تو دنیا کو روشن کرنے والی چمک پھر آنا ناممکن نہیں۔ بس ہر جذبے کو پرواز دینے کی ضرورت ہے، آسمان کی اونچائی کو بھی چھوا جا سکتا ہے۔ بس اس جمود سے نکلنے کی ضرورت ہے جسے ہر کوئی صحیح ٹھہرا رہا ہے۔ دور حاضر میں حضرت عمر کی خودداری اور حساسیت کی جتنی ضرورت ہے اتنی کبھی نہیں تھی، اور قوم کو ان کی ہر ایک نصیحت پر تدبر اور عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ وہ حکمت پیدا ہو سکے، وہ غیرت جاگ جائے جو ہر طرف نور ہی نور پیدا کر دے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔